درود ان پر، سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرانہ۔ اس آیا کو ملاحظہ فرمائیں کہ وہ لوگ جو عملیات کے پیچھے بھی ہوتے ہیں اور کوئی مشکلات کے حل کے لیے کوئی عمل جو ہے وہ انجام دیں، تو اس قسم کے وہ عملیات کی بجائے یہ عملیات جو خود اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور خود رسول گرامی اسلام سے ہیں، اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ آیات انسان کی مشکل کے لیے بہت مشکل کشا ہیں اور وہ انسان کی وہ مشکل میں مدد کرتی ہیں۔ سورہ توبہ کی آخری دو آیات، آیہ نمبر 128 اور 129، یہی آخری دو آیات ہیں سورہ توبہ کی، کہ کسی کا بیٹا وہ کفار کے ہاتھوں وہ اسیر ہو گیا اور کفار نے اس کو وہ مکہ کے قریب کہیں زندان میں ڈال دیا، تو اس کا باپ رسول گرامی اسلام کی خدمت میں آتا ہے، یا رسول اللہ میرا فرزند کفار کے ہاتھوں اسیر ہے، تو آپ مجھے فرمائیں میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کو کسی ذریعے پیغام دو کہ وہ ان دو آیات کی کثرت سے تلاوت کرے، کثرت سے تلاوت کرے ان دو آیات کی، سورہ توبہ کی آخری دو آیات۔ اس نے کسی ذریعے پیغام دیا اور اس جوان نے اس زندان میں ان دو آیات کی کثرت سے تلاوت پڑھنا شروع کیا کہ خداوند عالم کی ذات کی جانب سے اس کو گشائش ملی اور اس کو کوئی فرصت وہاں سے ملی، اور وہاں اس فرصت سے فائدہ اٹھا کر وہ وہاں سے فرار ہوا اور مدینہ پہنچا اور رسول گرامی اسلام کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ کہ وہ جو وظیفہ آپ نے دیا تھا، وہ ان آیات کا آپ نے جو فرمایا تھا، خداوند عالم نے میری مدد کی ہے اور میں وہ زندان سے فرار کرنے میں کامیاب ہوا۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ آیتیں تمہیں نجات دیں گی، اور وہ دو آیتیں یہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ بتحقیق تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے، عزیزٌ علیہ ما عنتم۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ان آیات میں رسول خدا کی وہ صفات کو خداوند عالم بیان فرما رہا ہے کہ تم میں سے ہی ایک رسول جو ہے وہ آیا ہے، اور عزیزٌ علیہ ما عنتم، اور تمہیں تکلیف میں دیکھنا اس رسول کے لیے تمہیں تکلیف میں دیکھنا شاق ہے۔ رسول خدا کے لیے قابل برداشت نہیں ہے کہ اس کی امت کسی مشکل میں ہو اور امتی کسی تکلیف میں ہو۔ جس طرح کہ ایک باپ، اور یہ روایت بھی ہے، یہ کئی دفعہ اس روایت کو جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا یا علی انا وانت ابوا ہذہ الامہ، میں اور اے علی میں اور آپ اس امت کے باپ ہیں۔ رسول خدا امت کے باپ ہیں اور ہم سب یعنی امتی فرزندان رسول خدا، اور ایک فرزند کو اگر ایک فرزند تکلیف میں ہو تو باپ کے لیے آیا مشکل نہیں ہے؟ باپ کے لیے اس کا برداشت کرنا سخت ہے، اور یہی تعبیر قرآن میں کہ عزیز علیہ ما عنتم، اور تمہیں تکلیف میں دیکھنا ان پر شاق گزرتا ہے، حریص علیکم بالمؤمنین، اور وہ تمہاری بھلائی میں نہایت حریص اور خواہاں ہے، ہمیشہ آپ امت کی اور لوگوں کی بھلائی چاہتا ہے یہ رسول۔ اور پھر فرمایا کہ بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور مومنین کے لیے نہایت شفیق و مہربان ہیں۔ یہ پہلی، یہ آیت نمبر 128۔ دوسری آیت، اب دوسری آیت ہماری جو بحث ہم بیان کر رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں اخلاص، یہ دوسری آیت اخلاص کے حوالے سے خداوند عالم فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، فرمایا کہ پھر اگر یہ لوگ وہ روگردانی کریں، آپ سے منہ موڑ لیں، اگر یہ لوگ آپ سے منہ موڑ لیتے ہیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو پھر ان سے کہہ دیں میرے لیے خدا ہی کافی ہے، توکل، میرے لیے بس خدا ہی کافی ہے، لا الہ الا ہو، اور وہی لائق عبادت و بندگی ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور علیہ توکلت، میرا بھروسہ فقط اسی کی ذات پر ہے، میرا بھروسہ اسی کی ذات پر ہے، هو رب العرش العظیم،
اور وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔